آپ کی تو مجھے آپ بتا دینا. ہوگی میری بات آپ کی. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کا کی ضمیر آپ نے پھیر کے جو کچھ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اچھا سمجھاؤں کہ بھئی یہ دوبارہ یا آپ ضمیر کو چونکہ عیسیٰ تبصرہ علیہ کریں گے؟ السلام کی ہے کہ بھئی میں تجھے اپنی طرف جو ہے نا وہ تیرا رفع کر لوں گا، تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ جو استدلال آپ نے کیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اچھا میں سمجھا اور رہا وہ ہوں. بنتا بھی نہیں تھا. خیر میری ابھی مجھے اچھا اب سمجھا آپ کی دینا باری اپنی ہے. ٹنگ ٹھیک ہے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بسم میری اللہ. باری ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اس میں آپ نے قرینہ کیا بنایا، وہ نہیں آپ مجھے بتا رہے. میرا سوال یہی ہے بس آپ سے کہ جو جملہ آپ نے بولا ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافیوکا، اس میں وہ چیز مجھے بتائیے کہ جی جو آپ کے نزدیک قرینہ ہو. جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے، آپ نے کہا کہ اس میں لفظ موت نہیں ہے. چونکہ اس میں لفظ موت نہیں ہے تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر توفع کے معنی حقیقی لینے چاہیے. صحیح سمجھا؟ بالکل ٹھیک. تو ہر وہ جگہ جہاں لفظ توفع استعمال ہوا ہے اور وہاں لفظ موت استعمال نہیں ہوا ہے، ہمارا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں لفظ حقیقی طور پر لیں، نہ کہ مجازی. صحیح؟ دوبارہ کہیں ذرا. میں نے پوچھا آپ سے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک کے اندر آپ نے کس بنا پر لفظ یہاں توفع کا حقیقی لیا ہے کہ بھائی حقیقی معنی ہے اس کا جسم معروف. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جی قرینہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا کیا ہے نہیں وہ میں نے قرینہ. کہا کرینہ نہیں ہے تو حقیقی ہی معنی میں جائے گا. ہاں تو موت کا قرینہ نہ ہو، موت کا قرینہ ہاں نہ ہونا بھی قرینہ ہی ہوگا، کوئی مسئلہ. آپ نے کہا کہ جی موت کا کہ یہ قرینہ ہے کہ بھئی موت کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، اسے پھر ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی نہیں اس کے موت کا برعکس ہے. قرینہ نہیں ہے. اس کے برعکس ہے. کوئی مسئلہ. اس جی کے برعکس کیا ہے؟ زندہ بچانا. بچانا. تو بچانے کے لیے یہ کہاں ضروری ہے کہ بھئی کیا نام جو ہے نا وہ انسان کو مارا ہی جائے؟ زندہ رہتے بھی بچا سکتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ ایگزیکٹلی تو ہم نے کب کہا کہ مارا؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ زندہ رہتے ہوئے اوپر لے گئی اللہ پاک. تو پیارے بھائی سن تو لو نا. بچانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہاں ضروری ہے کہ بھئی آسمان پر اٹھایا جائے. وہ جس طرح سے بچانا آپ مان دو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بال بال بچایا. ہم کہتے ہیں نا بھئی اللہ نے بال بال بچایا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بچانے کا بھئی آسمان پر ہی اٹھا لیا؟ نہ. بچانے میں تو پھر کئی طریقے سے آ سکتے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہاں بچانا مراد یہی لیا جائے کہ جسم اور روح کو آسمان پر اٹھا لیا جائے. اس میں جو آپ کی دلیل میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ یہاں موت کا قرینہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اٹھایا گیا یا یہ کہ جو توفع کی گئی ہے یہ جسم اور ماں روح دونوں کی ہے. صحیح سمجھاؤں؟ جسم اور روح چونکہ یہاں دونوں موت کا کا لفظ. قرینہ، تو ہر وہ جگہ جہاں پر لفظ توفع استعمال ہوا ہے اور وہاں موت کا قرینہ نہیں ہے تو وہاں پر ترجمہ حقیقی ہی کروں توفع کا. بالکل کریں. چلو ٹھیک. ٹھیک ہے اب جی وہ جو آیت ہے سورہ نحل کی آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کری تھی، لے آئیں. ثم یتوفاکم، صحیح ہو گیا. آپ وہاں پچھلے 45 منٹ سے ترجمہ کیے جا رہے ہیں کہ جی یہاں جو مطلب ہے وہ کیا نام جو ہے نا وہ حقیقی ہے، کیونکہ یہاں موت کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، قائم ہے اس بات کے اوپر؟ میں دو باتیں کی ہیں یہاں پر اور آپ کو پتہ ہے. یار دو باتیں کی ہیں، مجازی تو لیا نہیں جا سکتا نا. جب دیکھیں قرینہ نہیں ہو، جب قرینہ موجود ہوتا ہے نا پھر وہاں آپ کوئی دوسرا مطلب نہیں کر سکتے. جس طرح سے یا عیسیٰ اتنی متوفی کا میں آپ کے نزدیک دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں موت کا ذکر نہیں ہے. چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں موت کا ذکر نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کے نزدیک کیا کرنا پڑے گا؟ ترجمہ اس کا حقیقی لینا پڑے گا. بالکل لے لیں. اب جو ثم یتوفاکم کے الفاظ ہیں وہاں پر بھی موت کا لفظ نہیں ہے تو وہاں پر بھی جو ترجمہ کیا جائے گا وہ حقیقی کیا جائے گا. اب آپ مجھے موقع دے تو میں سمجھا دوں. موت جی جی یہاں پر پہلے اللہ نے کیا بات کی؟ خلقکم، بنانا. تو ٹھیک، اس کا تضاد کیا ہے؟ اس کا تضاد موت، مٹانا، ختم کرنا، مٹ گویا جائے، موت. ختم. تو کرینہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس لیے توفع کو اگر آپ موت لینا چاہیں، موت کہنا چاہیں، ٹرانسلیشن میں موت ڈالنا چاہیں ڈال سکتے. اگر آپ کہ نہیں
ٹھہریں، اگر آپ کہ نہیں مجھے وہی توفع کا مطلب یہاں پر کرنا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو آپ کو اپنی اس معنی کو محدود کرینے کو جو موجود ہے اس کو ڈیفالٹ نکال دیں، اور اب ہو گیا کہ اللہ پاک روز محشر جب جمع کرے گا تو جسم اور روح کو اکٹھا کر دے گا، تو اس وفا ہوگی۔ سوال میں وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی، سن اب تو اس میں لیجیے نا، کون میں سی یہی تو دقت ہے پوچھ جو میں دو لفظوں میں آپ بھائی، کو بیان کر دقت رہا ہوں؟ وہی تو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں قرینہ کسے بولتے ہیں بھائی، آپ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب خود ساختہ اصول بناتے ہیں نا، خود ساختہ نہیں پھر اعظم تو بھائی، شریعت کو بھائی بہت خود کلیئر ہے۔ ساختہ ہی بنا رہے ہو نا بھائی، آپ کو یہی نہیں پتا ہے قرینہ ہوتا کس لیے جبران بھائی؟ قرینہ کے ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا مطلب نہیں لے سکتے اس میں، یہ ہوتا ہے قرینہ کا مطلب، جا کر کسی سے بھی پوچھ لو۔ قرائن جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ ہے، یہ لفظ جب اس پیٹرن پر آئے اور یہ قرینہ موجود ہو، دوسرا ہوں مطلب محال ہوتا ہے، وہاں دوسرا مطلب نہیں لے سکتے آپ، ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے۔ نے چت بھی رکھی ہوئی ہے، جب وہاں سے پکڑتا ہوں تو پٹ پیش کر دیتے ہو، جب پٹ سے پکڑتا ہوں تو چت پیش کر دیتے نہیں ہو۔ نہیں نہیں، میں آپ سے نہ چیت رکھ رہا نہیں ہوں نہ نہیں، کیا پٹ رکھ بھائی رہا ہوں، بھائی میں آپ کو سمجھا میں رہا بھائی ہوں دیکھیں نا، آپ کہ نے اگر قرینہ، آپ بات تو بضد ہیں، سنیں۔ ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، اچھا مجھے ایک بات اگر بتائیے، آپ جس طرح بضد سے ہیں، آپ نے اگر سما، آپ بضد ایک ہیں، چھوٹا سا سوال، بس کر چھوٹا سا لیجیے، سوال، کر لیجیے، کر لیجیے۔ سما یتوفاکم کے اندر جس طرح سے آپ نے دونوں مطلب لے لیے ہیں، یا عیسیٰ جی، کی متوفقہ میں بھی لے رہے ہیں، کیوں نہیں لے رہے ہیں وہاں آپ ترجمہ؟ ہاں یہ بات کی نا زبردست، اب آپ کا ہاں سوال اور اچھا ہو گیا۔ وہاں ہاں، پر موت کے خلاف موجود ہے بات، اس لیے یہ جواب ہے اس کا، موت کے خلاف کیا موجود ہے وہاں؟ اس پورے کانٹیکس میں موت کیا کے ہے، خلاف پر تو پورے موت کا کانٹیکس، خلاف تو بنا، بھائی اس کا موت کا کانٹیکس کیا خلاف ہے؟ تو وہ بھائی موت، سن تو لیجیے نا، موت کا خیر، خلاف تو اب آپ میں بنا پڑھتا ہوں، رہے ہو، اسی کے اوپر تو بحث ہے میں جبران بھائی۔ پڑھتا ہوں قرآن، وہ میں جو پڑھتا لفظ ہوں۔ توفع ہے نا، جو لفظ توفع ہے اسی کے اوپر تو بحث ہے، وہی آپ کے نزدیک موت کے خلاف بات یہ ہے۔ رکو شروع کیسے ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو آیتیں پیچھے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ فلما احس عیسیٰ، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی تھوڑی دیر پہلے، فلما احس عیسیٰ بنہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، مدد کو پکار رہے ہیں کہ جان کے در پر جو ہے وہ یہودی آ گئے ہیں، جان کے در پر ہے ہوں، موت، ہوں، جان کے در پر ہے موت کا ہونا کرینہ۔ اب اللہ پاک یہاں ہوں، پر اس کرینے کو کی نگیشن کرنے والے کہ نہ یہ نہیں ہونا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے پلان بتا دیا کہ ایک تو انہوں نے چال چلی، ارادہ کیا آپ کے لیے نقصان پہنچانے کا جان کے در پر، اور ایک ارادہ اللہ نے کیا ہے آپ کو بچانے کا۔ اور اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، وہ پلان جو میں نے بنایا ہے مکر کا، ان کے خلاف، ان کے مکر کے خلاف جو میں نے ارادہ ظاہر کیا ہے تمہیں بچانے کا عیسیٰ، وہ کیا ہے؟ انی متوفیکا، میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں، اور کیسے؟ واو تفصیل، رافعوکا الیہ، باب تفصیل، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، اور آگے بھی بتایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس پر تو آپ ابھی چلے بات ٹھیک نہیں کر رہے ہوگی، تو پیچھے رہتے، وہ تو تو بعد بات کی ہوگی، بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ بات ہوگی۔ اچھا قرینہ دیکھیں، پہلے آپ نے یہ بتایا تھا کہ جی یہاں موت کا ذکر نہیں ہے، فقط اتنی بات تھی۔ ہاں جب تھوڑا سا آپ کو سمجھایا تو آپ نے کہا اس کے اپوزٹ ہے، تو یعنی پتہ چلا دو باتیں ہوں، دو نہیں نہیں باتیں نہیں نہیں ہوں نہیں کہ ایک یار، تو دیکھیے میرے منہ میں یار الفاظ نہ قرینہ ڈالیں۔ کیا ہے مجھے وہ اچھا ایک سنیں نا، چھوٹا سا بس سوال ہے یہ میرا، اور ہوں، کمپلیٹلی جواب دینا جس میں بعد میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہ ہو اور کچھ نکالنے کی ٹھیک ضرورت ہے، نہ ہو۔ ٹھیک اوکے، ہے۔ ناٹ اینی تھیف ڈور، کوئی چور دروازہ نہ ہو۔ اوکے، ہاں یہ چور دروازہ بڑا مسئلہ، ہم ہاں بھی بڑے تنگ ہیں چور دروازے سے، ہاں، اس پہ بھی بس بات بس کریں گے۔ بس مجھے بس سیدھا سیدھا یہ بتائیے بھائی، یہ جو آیا تھا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس میں جو متوفی کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے ہوں، پورا پورا لینا، ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ کس وجہ سے لیا ہے، وہ کون سا قرینہ ہے جس کی بنا پر آپ مجبور ہو گئے کہ یہاں ترجمہ پورا پورا لینا ہی ہے، دوسرا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، اب سنیے، ہو سنیے گئی، گا، وہ قرینہ بتا دیں دوبارہ مجھے۔ سنیے گا، ہاں، دوبارہ سنیے گا، سے بارہ چھ بارہ پتہ نہیں کتنی بارہ، لیکن اب میں آپ سے نا بیسک بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ بات کو تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہی ہیں، کچھ نہ جانے، حالانکہ دوہرا تو آپ نے دی ہے، مگر میں بیسک بات کرتا ہوں پہلی،
اگر آپ نے اس پر سوال اٹھا تو آگے بات کریں گے. کرینہ موجود نہ ہو لفظ حقیقی میں لیا جاتا ہے. کون سا کرینہ موجود نہ ہو؟ اس کے مطلب کو بدلنے کا، مجاز میں جانے کا. اگر مجاز میں جانے کا کرینہ موجود نہ ہو تو لفظ لے کے جاتا ہے حقیقی معنی میں. ٹھیک ہے، یہ تو پتا ہے، یہ تو پتا ہے یار، ہمیں پتا ہے، یہ تو پتا ہے. تو ایک عام سی بات ہے کہ بھائی کسی بھی لفظ کا او بھائی وہ جبران بھائی یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بھائی یہ اصول ہے کہ کسی بھی لفظ کے حقیقی معنی لیے جائیں گے جب تک کہ قرینہ موجود نہ ہو، جب تک کہ کوئی اصول موجود نہ ہو تب تک اس کے حقیقی معنی لیے جائیں گے. لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو پھر تم اس کو پھیر سکتے ہو. وہ قرینہ اگر اب آپ ایک کام بات تو سنیں، اب آپ زبردست پوائنٹ پر آ گیا. اب آپ ہمیں وہ کرینہ بتائیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر موت لے رہے ہیں. چلیں جی بسم اللہ. پہلے میں تو بتا دوں گا آپ کو، لیکن میرا جو سوال یہی ہے آپ سے، وہ پچھلے گھنٹے سے تو آپ کو بتا رہا ہوں اعظم بھائی. نہیں سن لیجیے نا، آپ نے کہا کہ قرینہ موجود، جواب بھی یار کچھ کوئی جواب نہیں دیا ہے. وہ جو سوال پوچھا تھا اس میں آپ نے فقط ایک اصول بتا کہ بھائی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہ اپنے معنی سے پھیرا نہیں جائے گا. تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن وہ قرینہ کون سا؟ اس قرینے کا ذکر کیا آپ نے؟ گملہ نہ ہو، گلاب کا پھول نہ ہو، چمیلی کا پھول نہ ہو. کیا ہے وہ قرینہ؟ کیا ہے قرینہ؟ وہ بتاؤ تو صحیح کہ بھائی دیکھو یہ قرینہ موجود نہ. وہ قرائن کون سا؟ وہ کون سا قرینہ ہے کہ بھائی دیکھو اگر یہ چیز موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور لفظ توفع آ جائے تو پھر یہ اپنے حقیقی معنوں میں لے جائے گا. جیسے کہ پہلے آپ نے ذکر کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اگر موت کا تذکرہ نہ ہو، موت کا قرینہ نہ ہو اور لفظ توفع آ جائے تو اس کا مطلب حقیقی لیا جائے گا. ٹھیک ہو. پھر تھوڑا سا سمجھایا آپ کو تو آپ نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا. اس نے کہا نہیں ساتھ میں اس کے اپوزٹ بھی ہو، موت کے اپوزٹ بھی ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو مشروط نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جی دیکھیں یہاں اپوزٹ ہے، یہ میں آپ کو بچانے کا ذکر کیا جا رہا ہے. افرمیشن کے لیے قرینہ کیا ہوتا ہے پیارے بھائی؟ وہ بتا دو. کیا؟ سوری، قرینہ بتا دو مجھے کیا ہوتا ہے، وہ بتا. قرینہ سچویشن کو کہتے ہیں نا. تو ہر کام کی ایک سچویشن ہوتی ہے پیارے بھائی. ہاں، تو سچویشن میں جب کسی لفظ کا مجازی معنی معروف ہو تو لے لیں. تو یہ توفع کا معروف وفات نہیں ہے، معروف نہیں ہے، یہ معروف ہے. تو کرینہ بھی تو نہیں ہے نا وہاں پر جو ادھر آپ جا رہے ہیں. یہاں پر کیا کرینہ؟ دیکھو یار کرینہ تو ہے، تبھی تو کرینہ ہے. میں کرینہ دکھاتا ہوں، پڑھو ایک منٹ. آپ نے کرینہ مانگا نا بھائی، میں کرینہ دکھاتا ہوں. اس بار میری سن لیں. یار جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس بار میری سن لیں. کرینہ دکھا دیتا ہوں. میں نے آپ کو کما حقہ ایکسپلین کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کرینہ کہاں پر ہے جس سے آپ نے اس کو اپنے اصل معنی سے پھیر دیا؟ بتائیے. میں نے آپ سے پہلے دیکھیں جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو دیا ہی نہیں آپ نے. پہلے آپ نے بتایا یہ کہ موت کا قرینہ نہ ہو، پہلے بتایا تھا نا آپ نے یہ. ہاں ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ میں اگر آپ کے سامنے ایسی آیات اور احادیث رکھوں کہ جہاں موت کا قرینہ نہیں ہے تو کیا لفظ وہاں حقیقی معنوں میں لوگے توفع کے؟ بالکل لیں گے. بالکل لوگے. چلو ٹھیک. یہ ہے جی سورہ آل عمران آیت نمبر 194. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جسم مع روح کے اٹھا لے. ٹھیک ہو گیا. یعنی نیک لوگوں کو اٹھا لیا ہے، اب ہمیں بھی اٹھا لے. یعنی نیک لوگوں کا اٹھانا پہلے ہے، انہی کے ساتھ پھر ہمیں بھی اٹھا لے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کے اندر کیا کوئی کرینہ داخل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بتائیے پہلے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں آپ نے خود کہا کہ موت کا کرینہ نہ ہو. اب ہم موت کا کرینہ نہ ہو، ہم آپ کی بات کو لے کے چلتے ہیں. کرینہ موجود نہیں ہے. یہ توفنا روز محشر ہوگا جن ابرار کا جب فیصلہ ہو جائے گا. چلیں بات ختم. روز محشر کب؟ دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں مانگ رہے ہیں دعا. ہم روز محشر میں مانگ رہے ہیں. روز محشر میں کون اٹھے گا بھائی؟ جنت بھی دنیا میں ہی مانگتے ہیں نا بھائی میرے. ہاں جنت دنیا میں مانگ رہے ہیں تو آخرت میں کون اٹھے گا؟ روز محشر کب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ اللہ پاک جب ہمیں پورا خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے، جہاں پر ابرار ہیں، جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں، جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے تب بھی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جسم اور روح کے.
اٹھانا کب کہا؟ پورا 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 جب لے گا جسم اور روح کے ساتھ تو فرمایا تو پورا مع پورا لے گا الابرار۔ ہمیں تو وہ تو ہم بات تو سنے بھائی، وہ پورا آپ نے سوال رکھا ہے، تو بھائی جواب نہیں سن دینے تو کا لو موقع نا، دیتے، جواب پورا دینے کا پورا تو موقع ہمیں نہیں دیتے، دنیا سے سوال لے رکھ گا نا دیتے وہ ہیں۔ بھائی جبران بھائی، پورا جی پورا تو ہمیں دنیا سے لے گا نا وہ، کیونکہ جسم ہمارا یہاں دنیا میں ہوگا، پورا نہیں پورا تو یہاں دنیا سے لے گا ہمیں وہ، نہیں روزے محشر وہاں ہوگا نہیں آسمان میں بھائی۔ نہیں، کیونکہ آپ نے کہا، ابھی میں نے اس لیے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا یہ موت کا قرینہ نہیں ہے، ایسے ہی کہا آپ نے کہ نہیں کہا؟ ٹھیک، ہاں جی، نہیں ہے نا، تو یہ جمع ہوگا اللہ کے پاس روز محشر حساب و کتاب کے بعد مع الابرار کا، اتنی سی یہی تو بات میں ہے۔ کہہ رہا ہوں میرے بھائی آپ سے کہ یہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ سے توفع کی بحث ہو رہی تھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ